امام ابو عبداللہ محمد بن یوسف سنوسی تلمسانی مالکی اشعری توحیدی رحمہ اللہ متوفی 895 سنہ ہجریہ بلند پایا مفسر محدث متکلم فقیہ اور مقری تھے۔ آپ کی کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، بالخصوص علم العقیدہ والکلام میں جو آپ کا کام ہے آؤٹ سٹینڈنگ ورک ہے۔ آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ عوام کے لیے آپ نے علم العقیدہ والکلام کو آسان کر دیا۔ آپ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آپ سے پہلے جو علم العقیدہ والکلام تھا خواص تک محدود تھا، فلسفیانہ موشگافیاں، منطقی ابحاث کی کثرت، اقوال فرق، آرائے فرق کی کثرت کے سبب عوام ان سے زیادہ استفادہ نہیں کر پاتے تھے۔ آپ نے ان چیزوں سے خالی کر کے علم العقیدہ والکلام کو عام فہم انداز میں تالیف کیا ہے، اور جو کتابیں لکھی ہیں آپ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں اپنی جگہ بہترین آپ کا کام ہے۔ میجر کنٹریبیوشن آپ کا اس علم کے اندر عوام اور اس فن کے مابین برج کا کام دیا ہے آپ کی ان کتابوں نے۔ آپ کی بڑی مشہور کتابیں آج تک، یہ کتابیں جب سے لکھی گئی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کتابوں کو قبول عام حاصل ہے، عوام میں بھی، علماء میں بھی۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر آپ کی یہ کتابیں باقاعدہ پڑھائی جاتی ہیں۔ جامعہ ازہر ہو، جامعۃ القرویین ہو، جامعہ زیتونہ ہو، وہاں پر آپ کی بعض کتابیں داخل درس ہیں، بعض جگہ آپ کی شروع ان کتب پر جو شروع لکھی گئی ہیں وہ داخل درس ہیں۔ آپ کی کتاب العقیدۃ الکبریٰ، پھر آپ نے خود اس کی شرح لکھی، پھر دوسری کتاب العقیدۃ الوسطیٰ، پھر آپ نے خود اس کی شرح لکھی، پھر العقیدۃ الصغریٰ، پھر خود اس کی آپ نے شرح لکھی، پھر صغریٰ خود آپ نے اس کی شرح لکھی، پھر المقدمات جس کی خود آپ نے شرح لکھی، پھر شرح واسطۃ السلوک ہے، پھر شرح الجزائریہ ہے، دیگر اور کتابیں، تعویل مشکلات البخاری، بخاری پر آپ کا کام ہے، مکمل الاکمال کے نام سے صحیح مسلم پر آپ کا حاشیہ ہے۔ بہت ساری کتابیں، 70 سے زائد کتابیں آپ نے تالیف فرمائی ہیں، جن میں سے چند منتخب مطبوع کتابوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح علم کے اندر آپ کا پایہ بلند تھا، اسی طرح تقوی پرہیزگاری میں بھی آپ کا پایہ بلند تھا۔ کثیر الذکر تھے، کثیر الصمت تھے، کثیر التلاوت تھے، صوم داؤدی رکھتے تھے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ مثالی تعلق تھا، زہد تھا، لوگ جو آپ کی غیبت کرتے تو ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، کوئی آپ کے سامنے آپ کی برائی کرتا تو مسکرا دیتے جیسے اس نے کوئی بری بات کی نہیں بلکہ بہت اچھی بات کیا، اور غیبت کرنے والے کے لیے پتہ چل جاتا کہ وہ نظر نہیں آ رہا تو معلوم کرتے، بیمار ہوتا تو عیادت کرتے، فوت ہو گیا ہوتا تو جنازے میں شرکت کرتے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے۔ یعنی جو لوگ غیبت کرنے والے تھے، جو لوگ دشمنی رکھنے والے تھے، ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک تھا تو عام لوگوں کے ساتھ تو اس سے بھی بڑھ کر عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی امام سنوسی رحمہ اللہ کے درجات کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں امام سنوسی رحمہ اللہ کے کام سے استفادہ کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔